یقین جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، آپ نے فرمایا 2 بھائی ہوتے تھے، ایک بہت ہی نیک ہوتا تھا اور ایک بہت ہی بد ہوتا تھا، بڑی غلط حرکتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی کے سامنے ایک ایسی حرکت کی جس پر اسے بھائی نے بولا میں آپ کو اللہ کی کریمی بتانے لگا ہوں، اللہ کی غفور رحیمی بتانے لگا ہوں۔ وہ ساری زندگی گناہ گار، اٹا ہوا گناہوں سے، وہ ساری زندگی نیک عمال کرتا۔ ایک دن اس سے کوئی ایسا عمل ہوا کہ بھائی کہنے لگا اللہ کی قسم تو دوزخ میں جائے گا۔ اس پر اللہ کو غصہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی خواب نہیں بتا رہا، کہانی نہیں بتا رہا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے مجھ پر قسم کھانے والا۔ اللہ نے اس سے ایسا عمل کروا دیا جس سے وہ جنت میں چلا گیا، اس سے ایسا عمل کروا دیا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا تم کسی کو دوستی کہو، کسی پر لعنت بھیجو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیجا کسی پر لعنت کرتا ہے، یہ لعنت بڑا عجیب لفظ ہے۔ ایک ایسے اعمال ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں، اللہ اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیجا کسی پہ لعنت نہ کرو۔ لعنت جب کوئی کسی پر کرتا ہے تو وہ لعنت پہلے اس پہ نہیں جاتی، پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، پھر وہ زمین میں تحت ثرا تک جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ مشرق کو جاتی ہے، مغرب کو جاتی ہے، جنوب کو جاتی ہے، شمال کو جاتی ہے۔ جب سب طرفوں سے دھتکارا جاتا ہے پھر ان 2 پر کھڑی ہو جاتی ہے آ کر۔ اگر وہ مستحق ہے لعنت کا تو اس پر جاتی ہے، ورنہ بیجا کرنے والے پر لوٹ کے آ جاتی ہے۔ اور لعنت ایسی منحوس چیز ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ سب سے پہلے لعنت کس پر کی؟ میرے رب نے خود ابلیس پر۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میں اللہ کی لعنت تجھ پر قیامت والے دن تک۔ کیا جس پر اللہ نہ کرے لعنت ہو پھر وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھروں میں بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو سمجھاؤ، آپ بھی اس لفظ سے اجتناب کیا کریں۔ گھروں میں بیٹیوں کو کہتی ہیں، باپ کو کہتی ہے لعنتی نے پوتریا، یعنی کہ سسر کو بول دیا، ہم سنتے ہیں نا ایسے، لعنتی نے پترا گالتے سو یا لعنت پوی۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ ایک صحابی اپنی اہلیہ کو کہتے میرے دوست نے آنا ہے تو ذرا میں آؤں گا منڈی سے، تو ذرا اس کو اچھے طریقے سے لونڈی کو بھیج کے بٹھانا۔ جب وہ آئے تو اس کا دوست باہر کھڑا تھا۔ اس کو غصہ آیا اہلیہ پر کہ یہ آیا ہوگا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا لیکن اس نے نہیں اندر بٹھایا۔ جا کر بیوی اس سے پوچھتا تم کب آیا؟ کہتا میں آیا تھا تو کھڑا کیوں ہو باہر؟ کہتا میں اندر بیٹھا تھا تو تمہاری اہلیہ نا لونڈی سے ذرا جھگڑ رہی تھی تو اس نے لونڈی پر لعنت کی، تو میں باہر آ گیا، کہیں اب لعنت نے آنا ہی آنا، یہ نہ ہو کہ میں اس میں نہ آ جاؤں۔ ہم نے اس کو معمولی جانا، جب آیا منہ سے نکال دیا۔ پھر اس کے اثرات دیکھو، اس کے اثرات دیکھو، تمہاری زمین پر پڑ رہے ہیں، تمہارے موسموں پر، تمہاری زمینوں پر، تمہارے اناج پر، تمہارے گھروں میں، تمہاری دہلیزوں میں، تمہارے پودوں میں۔ کیوں؟ لفظ اثرات رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک بیوی دوسری بیوی کو کہتی ہے نا وہ دیکھو چھوٹے قد والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے یہ لفظ میں 7 سمندروں میں ڈال دوں وہ بھی زہر بن جائیں۔ لفظ اثر رکھتے ہیں، منہ سے سوچ کے نکالا کرو۔ بڑے برے انجام دیکھتا ہوں، اللہ ہمیں بچانا۔ میں نے بڑے بڑے کو دیکھا ایسے کرنے والے، ایسے۔ ایک دن آیا یا کہیں جانے پیشاب پیتے اپنا پخانہ کھاتے میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے منہ پر ملتے دیکھا۔ بچے کہتے ہیں بابا وضو کرو، اچھا وضو کرو، پیشاب کر دیا۔ بچوں نے پکڑا، دھویا، جان نماز پر اٹھایا، اچھا نماز پڑھو، 5 وقت کا نمازی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ جان بوجھ کے پخانہ نکال دیا، جان نماز پر گھوم کے اس کو پھیلا دیا۔ اللہ معاف فرما دے۔ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کو بچاؤ۔
اپنے آپ کو پہچانو، جو ہو وہ بن جاؤ وہ۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، شیطان نہ بنو۔ انسان بن کے رہیں گے انشاءاللہ مصیبتیں ہم سے بھاگیں گی۔ اللہ کا ذکر زبانوں سے ہوگا تو انشاءاللہ العزیز شیطان کا ذکر نہ کیا کرو۔ شیطان کا ذکر گانا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، اس سے شیاطین، اس سے جن شیاطین قوت پکڑتے ہیں۔ جب تم اللہ کا ذکر مسنون سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا بغیر گنے پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا کرو۔ دیکھو اس کے اثرات کیا آتے ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کرو، سمجھاؤ لوگوں کو، اس کو بولو یار نہیں ایسا نہیں کرتے، یہ بات نہ کہا۔